اور میں کہتا میں یہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سائنس جو ہے وہ تخلیق کی جو بیس ہے وہ کس کو مانتی؟ سائنس جو ہے تخلیق کی بیس الیکٹران کو مانتی. ساتھ ہی ساتھ سارے سائنسداں یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکٹران ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ایٹم ہے، ایک ایسی روشنی ہے کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ دیکھا گیا اور نہ کبھی آئندہ اس کو دیکھنے کی امید رکھی جا سکتی. میں نے ان سے پوچھا کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے. تو ہم نے کہا بھائی مذہب جو ہے وہ عیسائی مذہب ہو، مسلمان مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، کوئی مذہب، وہ اس کو گاڈ کہتا ہے. آپ نے اپنی چالاکی سے اس گاڈ کے نام کو الیکٹران کا نام دے دیا. تو آپ الیکٹران کہتے ہیں، میں مذہبی آدمی ہوں، میں خدا کہتا ہوں. عیسائی مذہبی جو ہے وہ گاڈ کہتا ہے، یہودی مذہبی عیل یا ایلیا کہتا ہے، ہندو مذہب اس کو بھگوان کہتا ہے. تو یہ تو آپ براہ راست دھوکہ دے رہے ہیں علم کی بنیاد پر. اور یہ بہت بری بات ہے کہ ایک عالم فاضل آدمی جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، اتنی سخت ہو کہ وہ نئی سے نئی چیز ایجاد کر رہا ہو اور وہ عوام الناس کو محض اس لیے کہ چودراہٹ قائم رہے ایک غلط راستے پر اس کو چلاتا رہے. خیر یہ اس کے بعد وہ مجلس ہی ختم ہو گئی اور پھر انہوں نے جتنے بھی وہ لوگ آئے تھے انہوں نے کسی نے سوال جواب کی محفل ہی نہیں ہوئی. بڑا عجیب لگا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، کسی نے کچھ پوچھا نہیں، کوئی سوال ہی نہیں کیا. تو وہ کہا صاحب آپ نے بات ہی ایسی کر دی، اب کوئی گنجائش ہی نہیں سوال کی. موجودہ ترقی یافتہ دور میں اتنی آسانیاں فراہم ہوئی ہیں، آسائش و آرام کے اتنی چیزیں بن گئی ہیں کہ اب انسان یہ سوچتا ہے ہم تو بھیڑ بکریاں ہیں، ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں قوم میں. یورپ کے لوگ اب یہ سوچتے ہیں کہ اب مزید نئی چیز ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے. یورپ کا آج کا جو مسئلہ ہے پریشانی کا، وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ان کے پاس ملازمتیں نہیں ہیں. یورپ کا مسئلہ آج یہ ہے کہ اب نئی چیز کیا ہو ہمارے پاس. ٹی وی وہ دیکھ دیکھ کے تھک گئے، وی سی آر وہ دیکھ کے تھک گئے، ڈس اینٹینا کی وجہ سے ساری دنیا ایک اسکرین پر ان کے سامنے آ گئی. یہ ذہن کا جو عروج ہے شعوری، وہ انہوں نے پورا کر لیا ہے. اب وہ ان کی جو نسل ہے، اعلیٰ نسل جس کو وہ کہتے ہیں، وہ یہ پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں. اب ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے ہمارا دل بھر گیا، اب ہم کیا کریں. جہازوں میں سفر کرتے کرتے ہمارا دل بھر گیا، اب ہم کیا کریں. کھانا پینا ناچ گانا اس سے ہمارا دل بھر گیا، اب ہم کیا کریں. سیکس کو انہوں نے فری کر دیا، اس سے ان کا دل بھر گیا، اب کیا کریں. یعنی وہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اتنی ترقی اور عروج ان کو مل گیا ہے کہ اب یہ ترقی ہی ان کے لیے عذاب بن گئی. لیکن اگر اس ترقی کے پیچھے، جیسے کہ سائنسدانوں نے خود فیصلہ کیا تھا کہ کائنات کی بیس الیکٹران ہے، اس ترقی کے ساتھ ساتھ الیکٹران کی طرف بھی ان کا ذہن جاتا کہ الیکٹران کو تلاش کیا جائے وہ کیا چیز ہے، اور اگر تلاش نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے ذہن اس طرف جاتا کہ غیب کی ایک دنیا ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے، اس بات کو وہ جانتے، لیکن اگر وہ اس بات کو یہ کہہ دیں کہ غیب کی دنیا سے سب کچھ آ رہا ہے تو ان کا جو ہولڈ ہے ساری کائنات پر وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے پھر ان کی اپنی انفرادیت باقی نہیں رہے گی. تو دیکھیے مفعولہ اور فکشن حواس میں اور حقیقی حواس میں کتنا بنیادی فرق ہے.
کہ وہ اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ غیب سے کنٹرول ہو رہا ہے کائنات کا، لیکن وہ اس کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔ اس کے برعکس مذہب یا روحانیت انسان کو پہلے اسٹیج پر یہ بتاتی ہے کہ سسٹم کی جو کامیابی ہے، سسٹم میں جو آپ کو کوئی خلل نظر نہیں آ رہا، سسٹم میں جو ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غیب میں ایک ہستی ہے اور اس ہستی کا کنٹرول ہے پورے سسٹم پر۔ حضور خنجر بابا نے لوح قلم میں فرمایا کہ اگر اس سسٹم پر کسی ایک ہستی کا کنٹرول نہ ہوتا تو روز سورج چاند سے ٹکراتا، چاند سورج سے ٹکراتا، درختوں کی اپنی جو ذاتی حیثیت ہے، انفرادیت ہے، وہ ختم ہو جاتی۔ کسی پھول میں جس میں خوشبو آتی ہے اس میں بدبو آنے لگتی، جس پھول میں بدبو ہے اس میں خوشبو آنے لگتی۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ایک سسٹم ہے پورا، اور اس سسٹم کا جو کنٹرول ہے وہ ایسی ہستی کے ہاتھ میں ہے جو غیب میں براجمان ہے۔ اب اس میں آپ نے پڑھا کہ تخلیقی فارمولوں میں کہ مثلا اگر انسان کی ساخت کے لیے جیم کا عددی مجموعہ متعین کر دیا گیا تو اس جیم کے عددی مجموعے سے انسان کے علاوہ کوئی دوسری تخلیق عمل میں نہیں آئے گی۔ کروڑوں سال ہو گئے، لاکھوں سال گزر گئے، آدم کے یہاں آدم ہی پیدا ہوتا، بکری کے یہاں بکری ہی پیدا ہوتی، گائے کا بچہ کبھی ہرن نہیں بن جاتا، ہاتھی بہت طاقتور جانور ہے لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہاتھی کا بچہ شیر بن گیا ہو، شیر کا بچہ ہاتھی بن گیا ہو۔ یہ ایک سسٹم ہے، اور یہ سسٹم ایک معین مقداروں پر قائم ہے۔ ایک تو نو اعتبار سے معین مقداروں پر قائم ہے، اور نو میں انفرادی طور پر معین مقداروں پر قائم ہے۔ مثلا 1 کروڑ آدمی آپ ایک جگہ جمع کر دیں تو ہر آدمی کے وہی ناک ہے، وہی آنکھ ہے، وہی کان ہے، وہی بال ہے، لیکن ہر آدمی الگ شکل و صورت رکھتا ہے، ہر آدمی ایک سا کھانا کھاتا ہے، ایک سا پانی پیتا ہے، ایک کی طرح سوتا ہے، ایک کی طرح بیدار ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی جب انفرادیت کا تذکر آتا ہے تو وہ 1 کروڑ میں ہر آدمی انفرادی طور پر اپنا الگ ایک تشخص رکھتا ہے۔ یہی صورتحال جانوروں کی بھی ہے۔ آپ 1000 گھوڑے کھڑے کر دیں، آپ کو سارے گھوڑے ایک سے نظر آئیں گے، لیکن گھوڑوں کو شناخت کرنے والا 1000 گھوڑوں کو الگ الگ بتا دے گا، یہ فلاں نسل کا ہے، فلاں نسل کا ہے، فلاں نسل کا ہے، فلاں نسل کا ہے۔ ایک آنکھ رکھنے والا آدمی سسٹم کو اگر وہ سمجھتا ہے تو پوری نو میں سے انفرادی طور پر وہ ہر ایک کو شناخت کرتا ہے۔